اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کے سینے میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ایک مومن مسلمان کے دل میں نہیں رہ سکتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے حیائی اور ایمان، یہ دو مسلمان ایمان کے والے کے سینے میں نہیں رہ سکتے۔ یا اس کے دل کے اندر بے ایمانی رہے گی، بے حیائی رہے گی، یا پھر ایمان رہے گا۔ جس کے سینے میں ایمان ہے اس کے پاس بے حیائی نہیں رہے گی، جس کے پاس بے حیائی ہے اس کے پاس جو ہے نا پھر ایمان نہیں رہے گا۔ ذرا غور کیا ہے ان باتوں کے اوپر؟ اور آج کیا معاملہ ہے میرے عزیز نوجوان ساتھوں؟ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ کل ہی سے مراد کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ کچھ یہودیوں نے اپنے بالوں کو سوروں جیسا جو ہے بندروں جیسا ترشوایا تھا۔ میرا ہر نوجوان وہی بالوں کو ترشوانے کا خائل اور قابل بن گیا تھا، وہی بالوں کو لے کر گھروں میں رہنے کا عادی بن گیا تھا، وہی بالوں کو لے کر عبادت گاہوں میں آ رہا تھا، وہی بالوں کو لے کر معاشرے میں چل رہا تھا۔ وہ معاملہ جب ختم ہوا، اس معاملے کے اوپر ایمان والوں نے انگلی اٹھائی تو ظالموں نے اس معاملے کو وہاں کا وہاں رفع دفع کر دیا اور امت کے درمیان میں ایک فاحشہ پن لا دیا جس کو ٹک ٹاک کہا جاتا ہے یا میوزیکلی کہا جاتا ہے۔ اور آج جب یہ اپلیکیشن آیا تو ایسے کئی مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس ٹک ٹاک اور میوزیکلی کے دیوانے ہو چلے ہیں، اور ایسے کئی نوجوان ہیں جو اس میوزیکلی کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جو کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، جو کہتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ کہاں ہے تمہاری محبت عزیزان محترم؟ بے حیائی کو پھیلانا، بے حیائی پر عمل کرنا، بے حیائی کے تعلق سے بات کرنا اور بے حیائی کی تعریف کرنا، یوں سمجھو کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ بہترین عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کے عالم کیا ہو گیا ہے؟ نبی نے کہا برائی سے بچو، آج میں برائی کو اختیار کر کے مسلمان بننا چاہتا ہوں، آج میں برائی کو اختیار کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آج میں میوزیکلی کو اختیار کر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، آج میں میوزیکلی کو ٹک ٹاک کو اختیار کر کے ایک مسلمان بچی برقع پہن کر باہر نکلتی ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، یہ بے حیائی کے کام نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ وقت کو بھی یاد کرنا ہے۔ ابھی پردے کا نظام نہیں تھا، ابھی پردے کا نظام نہیں تھا، لوگ بازار میں بے پردہ بھی گھما کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کا نزول کر دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کر دو نبی کی بیویوں سے، نبی کی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے، وہ جب کبھی باہر نکلا کرے اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو ڈال کر نکلا کرے، اس لیے کہ معاشرے میں ان کی پہچان ہو جائے کہ ایک مسلمان عورت جا رہی ہے اور لوگ ستانے سے باز بھی آ جائیں گے۔ یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا جو نبی نے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کی ماں امت بیویوں کے تعلق سے بات آئی، بیٹیوں کے تعلق سے بات آئی، مسلمان عورتوں کے تعلق سے بات آئی، لیکن آج میں نے کیا کر دیا میرے بھائی؟ تعلیم کے نام پر میں نے بچیوں کے جسموں سے برقعوں کو کھینچ لیا، کوئی ایجوکیشن کے بہانے میں نے بے حیائی کے بازار کو گرم کر دیا۔ کون لڑکی کس کے گود میں بیٹھ رہی ہے کوئی اس کا علم نہیں ہے، کون لڑکی کیا کر رہی ہے، کون لڑکا کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی بچی کو کالج بھیجنے کے بعد ہر ہفتہ یا 10 دن 15 دن میں اس کالج کو جا کر اپنی بچی کی کبھی دادرسی کی ہے، اس کی اٹینڈنس چیک کی ہے، اس کے اسکول کے ذمہ داروں سے مل کر پوچھا ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی برابر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ نہیں، تم کو کیا فرصت ہے اس سے؟ نبی کے چاہنے والے ہو نا تم، آوارہ گردی کرانا تمہارا کام ہے، نبی کے چاہنے والے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ وہ صحابہ کے کیسے جذبے تھے کہ جب نبی نے اعلان کروا دیا کہ اب کی بار کوئی عورت بغیر چادر ڈالے کے باہر نہیں نکل سکتی، اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا ہے۔ نبی کی بیویوں پر بھی، نبی کی بیٹیوں پر بھی، مسلمان عورتوں پر بھی، تمام کے تمام لوگوں پر پردے کا حکم نافذ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے جذبہ ایمانی کو سلام، ان کے ذریعے سے آج مجھے جو ایمان ملا ہے، آج وہ ایمان کا میں کیا کیا مذاق بنا رہا ہوں۔ وہ جو عورتیں تھیں، جب بازار میں پھرنے والی عورت جس کو پتا نہیں تھا، کچھ خرید و فروخت کے نکلے والی صحابیہ جس کو معلوم نہیں تھا کہ پردے کا حکم نازل ہونے والا ہے، اب جیسے ہی حکم ملا، ایک صحابیہ ہے جو اپنے دوپٹے کو لے کر اپنے سر پر ڈھانک کر زمین کی طرف لپک جاتی ہے اور اپنا چہرہ
माँ जमीन पर छुपा लेती है। उसका बेटा खड़ा हुआ तमाशा देख रहा है, पूछ रहा है माँ क्या हुआ, कोई तकलीफ हो गई, गिर गई हो क्या? माँ ने पलट कर जवाब दिया, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी बच्चियों को बेपर्दा निकलने से बचा लो। उनकी अजमत को देखो, उनकी अजमत के जरिए से अल्लाह ने उन्हें जन्नत का मुकाम बढ़ा दिया, जन्नती देने का वादा उन्हें कर लिया। वो माँ कहती है बेटा तूने सुना नहीं कि नबी का हुक्म आया है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए? बेटे ने मासूमियत में कहा, अम्मी जान अभी तो घर से निकले हैं, साथ में पर्दा भी तो नहीं है, हमें पता नहीं था कि ये पर्दे का निजाम आने वाला है, हमें इसका गुमान नहीं था, घर जाएंगे पर्दा करके फिर आएंगे। उस ईमान वाली माँ ने बेटे को धुतकार कर कहा, बेटा मैं इसी हाल में जमीन पर लेटी रहूंगी, अपना चेहरा मैं किसी को नहीं बता सकती। तो दौड़ता हुआ घर को जा, एक बड़ी चादर लेकर के आ, वो चादर मैं अपने सर पर डालकर अपने सर को मैं उठाऊंगी।